یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا. ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں، وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606، اور مشکات میں 3168 3168، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا، تھوڑا اضافہ ہے اس سوال میں، کیا عورت کی چھاتی چومنا مرد کے لیے جائز ہے؟ اگر دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا ان کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی، اس کا رشتہ حرام نہیں ہوگا، لیکن اس نے ایک بہت سنگین جرم کیا. یہ غلط فہمی بھی بہرحال رہ گئی تھی کہ لوگ سمجھتے اگر کسی نے غلطی سے بیوی کا دودھ پی لیا تو اس پہ بیوی حرام ہو گئی. حرام نہیں ہوتی، یاد رکھیے، لیکن ایک سنگین جرم ہے، ایک سنگین گناہ ہے جو اس سے ہوا، لیکن اس پہ بیوی حرام نہیں ہوں گی، یاد رکھیے.